إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم خوشبو ہے تیری دو عالم میں اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی میرے دیدہ سے بھی بڑھ کر تیرے لب سے شریک اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت
کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تبیدہ، تو روح چمن روح سمن روح زمانہ، تو روح چمن روح سمن روح زمانہ، تو جان جہاں جان غزل جان قصیدہ۔ حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے، درختوں کو کلمے بنا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 7 سمندر اور آ جائیں پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے۔ ما نفدت کلمات ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ حکمت والا غالب اللہ ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الکونین، امام اعظم، قائد اعظم، رحمت دو عالم، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور مطہر۔ حضرات ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تو آج تقریباً 7 تاریخ ہے ربیع الاول کی، تو چونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ملک کے اندر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں اور لوگ ابھی سے چندہ اکٹھا کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم پہاڑیاں لگائیں گے، ہم جھنڈیاں لگائیں گے، ہم بازاروں کو سجائیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائیں گے اور ہم ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں گے کہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ اور اس محبت کی بنا پر ہم گلیوں محلوں پہ ہم خانہ کعبہ بھی بنائیں گے، ہم مسجد نبوی بھی بنائیں گے، ہم روضہ مبارک بھی بنائیں گے۔ اور کچھ لوگ تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے 12 ربیع الاول کی رات کو ہی، بالخصوص یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے کیونکہ ہم شہر کے اندر رہتے ہیں اور انہی محلوں میں ہم رہتے رہے ہیں، تو وہ ساری رات پھر وہ ڈیک لگے ہوتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے۔ وہ ساری رات ناچتے رہتے، پھر وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پھر وہاں وہ بھی منظر نظر آتا ہے جس طرح آپ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر وہ لڑتے بھی، پھر وہاں یہ بھی ہوتا ہے محلوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پہ اس دن کو منا کر وہاں تماشا لگایا جاتا ہے اور تماشبین یا جنہوں اسی پنجابی چاہنے ہیں خسرے، ان کو بھی استغفر اللہ بلایا جاتا ہے یہی محلوں کے اندر، اسی اقبال کے شہر کے اندر، کہ جس اقبال کے خواب سے اللہ نے پاکستان بنا دیا، 2 قومی نظریہ تھا جو اس بنا پہ ایک ملک مارز وجود میں آیا، اسی کے شہر میں، اسی کے گھر کے باہر۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی کسی نے یہ جانا
کبھی پہچانا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے اس دنیا میں آئے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ دوسری آیت ہے سورۃ جمعہ کے اندر جو 28ویں پارے کے اندر، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اب دو چیزیں اس میں یاد رکھیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان لوگوں میں جو ان پڑھ لوگ تھے، امی لوگ تھے، ان میں پیغمبر کو بعثت فرمائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان کو ہم نے بھیجا، نازل کیا اس امت پہ، ان لوگوں پر۔ اب ایک کنسپٹ اس میں دو آ جاتے ہیں، ایک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، دوسری بات آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا آنا۔ اب ان دونوں میں کیا ہم ان دونوں کا جو میں کہتے ہیں انگریزی کریٹیکل اینالائز کیسے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی یا ان کے آنے کا مقصد کہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ان کی بعثت فرمائی، ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو حضرات جی وقار، ہمیں کس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی تو آپ کے چچا نے بھی منائی تھی۔ وہ گورے رنگ کا، اتنا گورا اور اتنا سرخ تھا کہ اسے لہب کہا تھا، شولو والا کہا گیا، ابو لہب چچا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ملی تو اس نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور گستاخی کی اس نے اور اس کی بیوی نے۔ کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، میرے پیارے پیغمبر کو کہا۔ اس وقت عرب کا اس نے جس طرح ڈائیلوگ کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور حضرات اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دو ہاتھ ہیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اور تیری بیوی ہلاک ہو۔ کہاں پڑھتے نہیں تبت یدا ابی لہب وتب، جب تک پڑھتے رہیں گے اس بے ایمان پہ لعنتیں برساتی رہیں گی۔ لیکن اگر اس کی دیکھیں تو وہ کون تھا؟ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، لونڈی کو آزاد کر دیا، خوشی منائی، چچا سکا اہل بیت میں سے تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو تو مان لیا لیکن بعثت کو تو نہیں مانا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں اس کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، تو تیرا مال سب کچھ تباہ و برباد، تو جا جہنم، تیری بیوی بھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کریں۔ اور ہم کرتے ہیں کہ نہیں دعوت کا انکار؟ ہم دعوت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے۔ کیا خوشی ہے؟ کہ ہم نے کیا تماشا لگایا۔ اب حضرات جی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا آنے سے پہلے کیا حالات تھے؟ کبھی دیکھا کہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس وقت عرب کے حالات دیکھیں کہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا۔ 3 قوموں کا تو آپ کو پتہ ہے نا، عرب 3 قومیں بڑی مشہور تھی، ایک بائدہ، ایک عاربہ اور تیسری تھی مستعربہ۔ عرب کی قوموں میں سے نا عرب مستعربہ، عرب بائدہ اور عرب عاربہ۔ اب دیکھیں عرب کا تو آپ کو پتہ ہے لغوی معنی یہ ہے کہ وہ جو علاقہ تھا عرب کا صحرا اور بے آب، جس میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، صحرا تھا۔ اسی لیے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا، حضرت ابراہیم ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، ادھر آگے آ جائیں، ادھر آؤ نا، رونق لگے، دور دور نہیں جاتے، پاس پاس آتے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ تو بزرگ ٹیک لگاتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں، اگر ابھی سے آپ نے ٹیک لگانا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تو ادھر آ جاؤ نا، تھوڑا آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا کرتے تھے نا تو صحابہ کرام قریب ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ ان پر ایک چادر بھی ڈال دی جائے نا تو ایسے پوری آ جاتی تھی، اتنا پیارا خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ آپ بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بھائی، موبائل یوز کر رہے ہیں، ذرا آ جاؤ آگے، آ جاؤ آ جاؤ، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ باہر والے بھی دوست اندر آ جایا کریں، ہم سے ناراضگی ہے تو بتا دیں اگر ناراضگی ہے تو۔ حضرات ذی وقار 3 قومیں تھے، عرب عاربہ، بائدہ اور مستعربہ۔ بائدہ قوم وہ تھی کہ جس میں سمود، عاد، جن قوموں پہ عذاب آیا تھا نا، 3 قسم کی عرب کی کیٹیگری بیان کی ہے نا، 3 قسم کی ٹائپس بیان کرتی ہیں۔ ایک عرب بائدہ، وہ قوم تھی جس میں قوم سمود، قوم عاد، تسم، یہ ساری قومیں اس کے اندر تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسری تھی، ایک تھی عرب عاربہ اور ایک تھی عرب مستعربہ۔ جو عرب عاربہ تھی نا، عرب عاربہ کے اندر جو مدینے کے اندر جو یہودی تھے نا، اوس و خزرج یا یہودی کی جو شاخیں نکلتی، وہ قومیں جو مدینے کے اندر بستی تھیں، ان میں وہ عرب کا وہ حصہ تھا جسے عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ اب بات ہم کرنے لگے ہیں عرب مستعربہ، وہ قوم کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور اس کے اندر اللہ نے نا عدنان کی اولاد کو کہا گیا۔ اب عدنان کون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے نا اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے عدنان کو چنا، اور عدنان میں سے کنانا کو چنا یا قصی بن کلاب کو چنا، اور اس میں سے عمر کو چنا، اور عمر میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ عمر کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جنہیں ہاشم کہا جاتا ہے۔ اب ہم بولتے ہیں نا کہ رسول ہاشمی، تو یہ ہاشم خاندان عمر کا لقب تھا ہاشم۔ اور ہاشم کا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی معنی بتایا تھا کہ ہاشم کہتے ہیں سرید کو، ہاشین میم سے یہ نکلا ہے سرید۔ سرید ہوتی ہے کہ شوربہ ہوتا ہے نا، زیادہ شوربہ، اور اس کے اندر روٹیاں توڑ کے ڈبو کے کھانا، یہ کھانا عرب کا رواج تھا۔ ابھی دیکھیں نا عرب کے کھانے میں، اور یہ ایک شہنشاہ والا کھانا تھا عربیوں کا۔ اور وہ لوگ جو قحط سالی کے اندر، غربت کے اندر، پریشانیوں کے اندر تھے نا، ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کو بھیجا، جس عمر نے عرب کے لوگوں کو روٹیاں شوربے کے اندر ڈبو کے کھلائی، اس لیے کہا ہاشم ان کا نام پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ ہاشم ہے، یہ سرید والا ہے، اور یہ سرید روٹیاں ڈبو کے کھلانے والا ہے۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھیں کہ کس خاندان سے پیدا کیا۔ اور اگر ہم سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں نا، یا ہم چیک کرتے ہیں کہ جس میں خاندان نبوت چیک کریں تو ہمیں ایک پورا شجرہ نسب ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلتی لڑی آتی ہے حضرت ادریس تک، پھر ادریس سے نوح تک، پھر نوح کے بعد ایک حصہ یہ ہو گیا، ایک حصہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہمیں سارے انبیاء، اور اللہ کے نبی فرماتے تھے نا کہ میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے نبی کو بھیجنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا۔ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ پہلے بھی بات بیان کی تھی
کہ اللہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام، دو بیٹے تھے نا۔ اب حضرت اسحاق کے بیٹے جن کا نام یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب کا جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل یہ ان کا نام تھا، ان کا لقب تھا اسرائیل، اس لیے بنی اسرائیل کہا گیا نا۔ یہ جو اسرائیل ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لقب تھا۔ اب حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، اس سے سارے نبی آئے اور اسی میں حضرت عیسیٰ بھی آیا علیہ السلام۔ لیکن حضرت اسماعیل جو تھے کہ جنہوں نے ایریا رگڑی اور اللہ تعالیٰ نے زمزم کے چشمے جاری کر دی، وہ حجاز کی سرزمین، عرب کی سرزمین بے آبو، جہاں کوئی کھانے پینے کے لیے کیا ایک درخت تک نہیں تھا، وہ صفا اور مروہ جس میں امی ہاجرہ کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی مروہ، کبھی صفا، کبھی مروہ، پانی کی تلاش میں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے نکلے ہوئے تھے، اللہ کی سپرد کر کے چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایریا رگڑی اور وہاں سے زمزم کے چشمے جاری کر دیے، اور آج تک بھی۔ پھر کیا ہوا کہ زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رک جا رک جا، اور آج بھی کہتی ہیں نا، انہوں نے کہا ایسے پانی آ رہا تھا کہ جیسے کبھی رکنا ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا زمزم رک جا رک جا رک جا۔ تو حضرات ذی وقار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں، لیکن جب آئے تو سب کے سردار آئے، اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ کی پیدائش عرب کی روایات اور زیادہ صحیح روایات کے اندر یہی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ باقی بعد میں پاکستان کے کچھ سیرت نگاروں نے، ہند کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پھر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جنہ دے نامہ دی اسی 11ویں 12ویں کھانے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ اب پھر ان کے نام کی کھیرے بھی کھاتے ہیں۔ تو پہلے کتابوں میں جب ہم چھوٹے تھے یا بزرگ بیٹھے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتابوں میں نا جو 9 10 کی کتابیں ہوتی تھی ان میں 9 ربیع الاول پر آیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ پیدائش کے اندر تو اختلاف ہے نا کہ 9 ربیع الاول کہا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کچھ میں نے آپ کو پیر عبد القادر جیلانی کا حوالہ دے دیا کہ وہ کہتے ہیں نہیں 10 محرم کا پیدا ہوا۔ پیدائش کے اندر تو چلے اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اندر تو نہیں اختلاف ہے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو۔ حضرات پہلے بات اس میں کرتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور 571 عیسوی جسے کہا جاتا ہے نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور اس میں ایک روایت ہے جو ایک پہلی سیرت کی کتابوں میں، سعد کی کتابوں ابن سعد اسے کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی نا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے جسم سے ایسی چیز نکلی ہے واحد کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور دنیا کا ایک منظر ہی چینج ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی کہ جب باپ آئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، اس سے قبل عرب کے وہ حالات ہو چکے تھے کہ وہاں چوری ڈکیٹی قتل و غیرت، بات بات پہ تلواریں نکلتی، بات بات پہ قتل کر دیا جاتا، اور جہالت کی انتہا تھی، اتنی انتہا کہ بچی کے واقعے کا آپ کو پتہ ہے نا کہ باپ کو کہتی رہی، اور ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ باپ کے ساتھ ہی اس نے وہ کھڈا کھودا کہ جس کے اندر باپ نے اسی کو دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اس سے بڑی کیا جہالت ہو سکتی ہے، جہاں عورت کی بھی کوئی عزت، وہ بھی کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے، اور اس معاشرے کے اوپر اللہ نے احسان کیا، ہمارے اوپر اللہ نے احسان
کیا احسان کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیا احسان کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پہ احسان کر دیا۔ کیا احسان کیا؟ اپنے پیارے پیغمبر کو بیچ کر ہم پہ احسان کر دیا تاکہ ہمیں اندھیروں سے نکال دے، جہالت سے نکال دے، اور جو بچوں کو زندہ دفن کرتے ہیں ان کو اس ظلم و ستم سے روکیں۔ عرب کے لوگ جو بعد میں ایک بھائیوں کے دشمن ہیں، ان کو ایک دوسرے کی جانوں کا محافظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اللہ کے نبی آئے تو پھر چشم فلک اس بات کی شاہد ہے کہ جب مدینے کے اندر ہجرت کی تھی نا تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنی جائیداد جو ہمارے نام ہے نا، اپنی پراپرٹیاں لکھ کے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیں۔ کہا ہم اپنی جس کی 2 بیویاں، ایک بیوی کو طلاق دے دے، اپنے وہ بھائی جس نے اللہ کے لیے اپنا شہر اپنا ملک چھوڑ دیا اسے دے دیں۔ پھر یہ دیکھا چشم فلک نے یہ منظر دیکھا۔ لیکن اگر آج بھی ہم کہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہم ان کی پیدائش کی خوشی منائیں گے، ہم جھنڈیاں بھی بنائیں گے، ہم ڈانس بھی کریں گے، ہم پہاڑیاں بھی بنائیں گے، ہم چندے اکٹھے کر کے گلیاں محلے سجا لیں گے، لیکن ہم پھر بھی اپنے مسلمان بھائی کے دشمن ہیں۔ چغلیاں پھر بھی کرنی ہیں، غیبتیں پھر بھی کرنی ہیں، قتل و غیرت پھر بھی کرنی ہے، بغض دلوں کے اندر پھر بھی کرنی ہے، حرام پھر بھی کھانا ہے، رشوت پھر بھی کھانی ہے، کرپشن پھر بھی کرنی ہے ہم نے، اور عمل بھی نہیں کرنا۔ پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑا پیار ہے، محبت بڑی ہے۔ اسی چنڈیاں لائیں نا، اسی تو اپنا پورا کار ہی سجا دیتے کی پیار ہے جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہی نہیں منی کی پیار۔ اللہ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، گل ابو لہب نے بھی نہیں سمجھی، پیار انہیں بھی کیتا، پیار کیتا لونڈی نو آزاد کر، چچے نے کہا کہ لونڈی آزاد کر دو، لیکن جب بات نہیں نہ مانی پیارے پیغمبر کی، اللہ نے کہا تب ٹوٹ کے تیرے ہاتھ، یدا ٹوٹ دے تیرے ہاتھ، تو تیرا مال بھی ہلاک، تیری بیوی بھی ہلاک، تو تباہ و برباد۔ خوشی منائی پیدائش کی، لونڈی آزاد کر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان۔ کیا بات تھی؟ شرک و بدعت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آنا، کلمہ پڑھنا ہے۔ کیسا کلمہ پڑھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھ کے یہ نہیں ہے کہ صرف یہی پڑھنا، عمل کوئی نہیں کرنا، نماز اسی کوئی نہیں پڑھنی۔ اب 12 ربیع اول کی وہ رات، وہ دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں نا، تو کیا کہہ کے گئے؟ کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ کہنا چاہیے ان لوگوں کو، یہ گلی محلے سجانے والوں کو، یہ جھنڈیاں لگانے والوں کو، یہ ناچنے اور تماش بینی کرنے والے بغیرتوں کو کہنا چاہیے کہ الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ بینڈ وہ لے کے بینڈ باجا بجاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا میرے پیارے پیغمبر کا یہ پیغام کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ۔ آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز پڑھ، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے متحدوں پہ ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے اندر کون سی محبت؟ ہم امت محمدیہ اور کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہم نے کیا مانا تو اس نے بھی تھا کہ جس نے لونڈی کو بھی آزاد کیا تھا، مانا تو وہ یہودیوں نے بھی تھا، مانا تو وہاں کے مکے کے مشرک نے مان لیا تھا، کہا ہمیں پتہ ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کو پتہ ہے، لیکن ایمان وہیں تھے لے کے بات ہے ایمان کی، بات ہے کہ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تو ہم آپ کی بعثت کو قبول کریں۔ بات یہ ہے، بات یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر اس شخص کو ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل کے ساتھ، جو آپ کا پیغام تھا، جو آپ کا حکم تھا، جو آپ کا آرڈر تھا، اس کو سینے سے لگا دیا،
اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور اس کی مثال ہمارے سامنے صحابہ کرام تھے۔ کیا حضرت ابو بکر نے 9 ربیع اول، 12 ربیع اول یا کسی دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، نبوت کے اندر 23 سال آئے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کوئی منایا دن؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی تو آپ کے داماد بھی تھے اور آپ کے اہل بیت میں بھی سے، انہوں نے منایا۔ حضرت حسن حسین انہوں نے منایا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، جنت کے شہزاد، کیا کسی نے بھی یہ دن کو منایا؟ انہوں نے منایا، کو ایسا منایا، انہوں نے آپ کی بات کو مان کے منایا، ان پہ عمل کر کے منایا۔ وہ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور باتوں کو کیسے مانتے، اتباع کرتے۔ اور اتباع کا لفظ اگر دیکھیں نا عربی سے، تو یہ جیسے گائیں ہوتی ہے نا، گائیں اور گائیں کا بچہ، اور گائیں کے پیچھے اس کا بچہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے نا گائیں دائیں جاتی ہے تو پیچھے دایاں بچہ، پھر بائیں جاتی ہے تو بائیں ہوتا ہے، پیچھے 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 جاتا ہے نا۔ گائیں کا بچہ جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ تابعہ، اتباع کرتا ہے، جدھر جانتی ادھر چلے جاتا، ماں دائیں اور دائیں، ماں بائیں مائیں۔ اور اتباع کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ صحابہ کرام تو آپ علیہ السلام کی ایسی بات مانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ نا سفر کر رہے ایک صحابی تو دیکھا کہ ایک رستے میں جاتے نا، عبداللہ بن عمر ایک جگہ پہ بیٹھ کے اٹھے ہیں، کہا عبداللہ یہ کیا کیا تم نے؟ بیٹھ کے اٹھے ہیں۔ اتنا بڑا صحابی جلیل القدر عبداللہ بن عمر کا بیٹا، کی کیتا ہے تو؟ کہا میں ایک دفعہ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی حاجت کو پوری کیا تھا، یہاں بیٹھے تھے تو میں اس لیے بیٹھا، اس لیے بیٹھا۔ ایک صحابی جمعہ کے لیے یا خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اندر والے کو کہا وہ جوتیوں کے پاس ہی باہر بیٹھ، فرمایا تم تو اندر آؤ، فرمایا اللہ کے نبی آپ کا جب حکم ہی آ گیا، آپ نے جب کہہ ہی دیا تو پھر میں کیسے ایک قدم ہی اپنا آگے بڑھا سکتا؟ ایک صحابی نے کیا کیا؟ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں نہ کریں گے، بات نہیں مانیں گے، پھر آپ کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے جانا تھا نا جنگ پہ، اللہ کے نبی نے آرڈر کیا نکل جاؤ، اس نے کہا خیر ہے میں جمعہ پڑھ کے نکلوں، کیوں؟ میری سواری بڑی تیز دوڑتی ہے، میں ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، وہاں شامل ہو جاؤں گا، میں ایک دفعہ پھر اپنے پیارے پیغمبر کا دیدار کر لوں گا جمعہ ٹائم، تو پھر میں جمعہ پڑھ کے نکل جاؤں گا، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، کیوں؟ میری سواری تو تیز دوڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات ہوئی نا جمعہ ٹائم، فرمایا اللہ کے نبی، فرمایا تم نہیں گئے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتا تھا، یہ میری محبت تھی، میری پیار تھی، ہمیں بھی بڑی محبت ہے نا، یہ اس کی بھی محبت تھی۔ فرمایا وہ جو اجر لے گیا نا تم وہ اجر پا نہیں سکتے۔ اللہ کے کیا کہتا تھا کہ اپنے پیارے پیغمبر کو دیکھ سکتے، ان کی باتوں کو سن سکوں، ایک دفعہ پھر میں دیدار کر لوں، اور دیدار محبوب کا دیدار ایک دفعہ کر لوں پھر نکل جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، جس نے بات کو مانا نا، جس نے بات کو مانا وہی پار ہو۔ اور اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے نا پھر فائدہ ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عمل کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں ہمیں آئے کہ تم ایسے کرو، اپنے پیسوں کو ضائع کرو، یا ایسے آپ کیک کاٹو، شرک و بدعت کرو، ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اس طرح انسان کے سارے اعمال برباد ہوں گے۔ مدہ تو پھر ہے نا کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچے دل کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری محبت ہمارے دلوں کے اندر بسا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔